السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ مائرہ کلاس کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، سرخ سفید، دبلی پتلی، طرح دار، لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے، اور میں کلاس کا شاید سب سے بدصورت لڑکا۔ شکل ٹھیک تھی لیکن غربت نے میری مت مار دی تھی۔ رات دن کی لوڈ شیڈنگ میری آنکھوں کے نیچے ہلکے لے آئی تھی۔ ابو کے ساتھ کبھی کبھار کے ٹھیلے لگانے نے ہاتھ پیر میرے کھردرے کر دیے۔ منہ پر دانے جو 12-13 سال کی عمر میں نکلنے شروع ہوئے تھے، اب 24 سال کا ہونے والا ہوں تب بھی ختم نہیں ہوئے۔ دائیں گال پر تو بدنما گڑھا بن چکا ہے۔ رہی سہی جوانی کی کسر میرے بالوں میں اترتی سفیدی نے پوری کر دی۔ وہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کرنے والی اور میں چنگچی رکشوں اور رنگ برنگی بسوں میں دھکے کھانے والا۔ بھلا ہم دونوں کا کیا جوڑ؟ لیکن اس محبت کا کیا کرتا جو اس کے لیے میرے دل میں تھی، مٹائے نہیں مٹتی تھی۔ بار بار میں نے اپنے آپ کو اپنی حیثیت یاد کروائی، لیکن دل ہے کہ سمجھتا ہی نہیں۔ لال گلابی، پیلا نیلا، آسمانی تارنگی، بنفشی بھورا، مجھے تو ان رنگوں کے نام نہیں آتے جتنے رنگوں کے کپڑے اس کے پاس تھے، اور میں ایک سیاہ پینٹ اور ایک بد رنگی گھسی ہوئی جینز کا مالک۔ پچھلے 6 مہینوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ پیسے پس انداز کر کے ایک خوشنما سی جینز ہی خرید لوں، لیکن پیسے تھے کہ جمع ہی نہیں ہو رہے تھے۔ یونیورسٹی کے 4 سال تو جیسے تیسے گزر گئے، لیکن اب میں چاہتا تھا کہ الوداعی تقریب پر تو کچھ اچھا سا پہن کر جاؤں۔ کلاس کے آخری دن چل رہے تھے۔ کلاس میں ایک دوسرے سے بچھڑنے کی باتیں زبان عام تھیں۔ بہت اچھے دن گزرے۔ اب تو شاید زندگی میں بعض ساتھیوں سے کبھی بھی نہ ملنا ہو۔ ایسی باتیں ہر وقت ہوتی رہتی۔ فولنگ کے قصے ہنس ہنس کر دہرائے جاتے، نہ ہنسنے والی باتوں پر بھی خود بخود ہنسی آ جاتی۔ اور پھر ایک دن وہ پری وش ایک نفیس سی ڈائری لیے میرے بینچ کے سامنے کھڑی تھی۔ عدیل، تم کلاس کے سب سے ریزرو رہنے والے لڑکے ہو۔ یہ ڈائری میری ہے۔ ان 4 سالوں میں تم نے میرے بارے میں کیا محسوس کیا؟ مجھے کیسا پایا؟ سچ سچ لکھنا اور اچھا لکھنا۔ دیکھو، سب سے پہلے میں تم سے ہی لکھوا رہی ہوں۔ میں گمسم سا مائرہ کو دیکھتا رہا اور وہ مجھے ڈائری تھما کر چلی گئی۔ کیا لکھوں میں یہی سوچتا رہا، کیونکہ میں تو مائرہ سے پل پل محبت کرتا تھا۔ کلاس میں نے لیکچر کم لیے ہیں اور مائرہ کی طرف زیادہ دیکھا ہے۔ میرا تو ہر وقت دھیان ہی مائرہ کی طرف رہتا تھا۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ میں ڈائری پر کیا لکھوں۔ میں نے ڈائری کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ ڈائری اس قدر نفیس تھی کہ مجھے لگنے لگا کہ میرے کھردرے ہاتھ ڈائری کی نفاست کو بگاڑ ہی نہ دیں۔ ڈائری لیے میں نسبتاً پرسکون گوشے میں آیا اور سوچنے لگا کیا لکھوں۔ دل تو بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا۔ دل کی تو بس ایک ہی رٹ تھی کہ لکھ دوں، مائرہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ چاہے غریب سہی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں خوش رکھوں گا۔ کتنی دیر میں سوچتا رہا، ذہن و دل میں اور کوئی بات آتی ہی نہ تھی، لیکن دل و دماغ پر قابو پا کر میں نے لکھنا شروع کیا۔ مائرہ کلاس کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، شگفتہ انداز میں بولتی ہے۔ میری طرف سے مائرہ کے لیے مستقبل کی اچھی دعائیں۔ لکھنے کے بعد میں نے اپنا نام لکھا اور تاریخ لکھ دی۔ مائرہ اپنے ایک دوست کے ساتھ لان میں بیٹھی شاید کچھ کھا رہی تھی۔ ان دونوں کی میری طرف پشت تھی، اس لیے انہیں نہ پتہ چلا کہ میں ان کی طرف آ رہا ہوں۔ یار،
عدیل سے ڈائری میں کمنٹس لکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیسا مفلوق الحال لڑکا ہے، پہننے کو کپڑے بھی نہیں، اسے کیا پتا ڈائری میں کسی کو کس طرح وشز لکھ کر دیتے ہیں۔ میرے قدم دھیمے پڑ گئے۔ غریب لڑکا ہے اسی لیے تو لکھوا رہی ہوں۔ دیکھو، کلاس میں کبھی کسی لڑکے تک نے اسے لفٹ نہیں کروائی اور میں نے اپنی ڈائری اسے کمنٹس لکھنے کے لیے دی تو اس کا دل بڑھا، ساتھ اپنی اہمیت کا احساس بھی ہوا ہوگا کہ میں سب سے پہلے اس سے ڈائری لکھوا رہی ہوں تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے نا۔ میں نے ایک نظر ثواب کے کام کرنے والی خوبصورت امین لڑکی کو دیکھا اور واپس مڑ گیا۔ راستے میں نظر آنے والی ایک کلاس فیلو کو ڈائری پکڑائی اور کہا کہ ڈائری مائرہ کو دے دینا۔ رات ابو نے پوچھا، تمہاری یونیورسٹی کی الوداعی تقریب کب ہے؟ میں نے کہا جی کل۔ ٹھیک، میرے پاس تمہیں دینے کو ایک تحفہ ہے۔ ابو بولے، تو میں تمہیں وہ تحفہ صبح دوں گا۔ ابو کروٹ بدل کر سو گئے اور صبح نماز کے بعد انہوں نے ایک خوشنما جینز بما شرٹ ایک خوبصورت سے شاپر میں مجھے پکڑائی۔ یہ لو عدیل بیٹا، غریب باپ کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ، الوداعی تقریب میں نیا سوٹ پہن کر جانا۔ شکریہ ابو، یہ سوٹ بہت خوبصورت ہے، لیکن میں الوداعی تقریب میں نہیں جا رہا۔ کیوں؟ ابو کے ساتھ امی بھی حیران ہو رہی تھی۔ ابو، میرا پیٹ کل رات سے ٹھیک نہیں، اب تو کافی درد بھی ہو رہا ہے۔ اوہ، تو رات کو بتانا تھا نا، پیٹ درد کی پھکی پڑی ہے گھر میں، ابھی کھا لیتا ہوں۔ میں بیت الخلاء کا بہانہ کر کے چلا گیا۔ بیت الخلاء جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کیا اور کچھ دیر دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھیں نم ہوئی تو رگڑ ڈالی، لیکن پھر بھی آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ جس دل نے 4 سال سے محبت کی، اس لڑکی نے محبت کی بجائے مجھ سے ڈائری پہ کمنٹ صرف ثواب کی خاطر لکھوایا۔ کیا غریب لوگوں کو محبت کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ میں باہر آیا اور آ کر ہاتھ دھوئے، اماں کو دکھانے کے لیے طاق سے پھکی اٹھائی، کچھ دیر دوسری طرف منہ کیے کہ یہ تاثر دیتا رہا کہ میں پھکی کھا رہا ہوں۔ ڈبیا رکھ کر پلٹا تو ابو پیچھے ہی کھڑے تھے۔ خالی پھکی؟ ابو کا لہجہ بے تاثر تھا۔ بھرم رکھنے کے لیے بے تاثر رہنا ابو کی پرانی عادت تھی۔ جی ابو، خالی، بڑی پر اثر ہے، جب کبھی یہ پھکی کھاتا ہوں تو میں شام تک ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔